سلامونه ټولو یارانو دوستانو ته ټول نور حضرت تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو دوره انټرنس څخه مال ویډیوونه کې او دا ویډیو ډیره انفارمیټیو ویډیو ده ایکسپریس نیوز ولا انټرویو ده یو ماهر سره شوی ده نو دا تاسو ته پلی کوم دا سره کې ګورو دیږي به شلانو په باره کې تاسو ته ډیر معلومات ملويږي چې دا اکثر کورونو کې موجود وي دا زهرالله دي نه دي مکمل معلومات به دی ویډیو کې تاسو ته ملويږي د ویډیو چې پلی کوم سره کې ګورو بیا به باقي خبرې کوو ہمارے یہاں گھروں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں اور گھر کے تقریباً سبھی لوگ خاص طور پر خواتین چھپکلیوں سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھپکلیاں زہریلی ہوتی ہیں اور بعض کے نزدیک ان کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہرپٹالوجسٹ ڈاکٹر وسیم احمد خان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں انہوں نے چھپکلیوں کے اوپر ایک طویل ریسرچ کی ہے کہ کون سی چھپکلیاں جو وہ زہریلی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے ماحول کے لیے کتنی فائدے مند ہے، کتنی نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں بھی ایک چھپکلی جو ہے پکڑی ہوئی ہے، یہ جو گھروں میں چھپکلیاں پائی جاتی ہیں کیا یہ واقعی زہریلی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ جو گھروں میں پائی جانے والی چھپکلی کیا پاکستان بھر میں جتنی بھی چھپکلیاں پائی جاتی ہیں کوئی 85 سے زائد اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی زہریلی نہیں ہوتی۔ یہ مسکنسیپشن ہے کہ زہریلی ہے چھپکلی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال دنیا دا یې چې پاکستان کې 85% 85 اقسام چھپکلی پلانٹ دا پاکستان کې دي او دي کې عوام زهرالله دي یعنی ایک ذات دا ویډیو ګورو مخکې میں جتنی بھی سپیشیز ہیں، اس کی جو انواع ہے جو اس کی چھپکلی کی، ان میں صرف ایک قسم ایسی ہے جو زہریلی ہے، جس میں فینگس ہوتے ہیں جیسے سانپ کے منہ میں ہوتے ہیں، اور اس میں ایک پوائزن گلینڈ ہوتا ہے جس سے وہ انجیکٹ کرتی ہے، اور وہ چھپکلی بھی سینٹرل امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ اس کو کچھ لوگ گیلا مانسٹر کہتے ہیں یا اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے ہیلا مانسٹر کہتے ہیں۔ وہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں، صرف امریکہ میں، سینٹرل امریکہ میں، اور پاکستان میں پائی جانے والی تمام 85 سے زائد اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی زہریلی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کھانے میں گر گئی اور کھانا زہریلا ہو گیا، وہ کھانے سے اموات ہو گئی، تو یہ کیا آپ ان اموات کی وجہ پھر کیا ہو دا سکتی یې ہے؟ چې صرف اب دیکھیے کہ وہ ایک علیحدہ ایشو چھپکلی ہے ہے کہ هغه کہ زہریله ده اور پاکستان دودھ میں کې گر صرف گئی 50 یا اقسام سالن میں گر لوگ گئی یا زہریله کھانے میں گر گئی اور انہیں کھا لیا اور موت واقع ہوگی، ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً۔ ایشو کوئی اور ہوتا ہے، اور عموماً ایسے کیسوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زہر دیا گیا ہوتا ہے مقتول کو، اور پھر اس کو کور کرنے کے لیے اس بے ضرر سے جانور کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کی یہ دیکھیں کہ اس کی جو جلد ہے اس میں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں یا کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں، وہ کسی بھی جانور میں ہو سکتے ہیں کیونکہ جنگلوں میں باہر رہتی ہے اور گندگی کھاتی ہے، اور اس میں کچھ ایسے جراثیم یا بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اگر کسی کھانے میں گر جائیں، اس کے ساتھ پک جائیں، تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وامٹنگ ہو سکتی ہے، فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے، یا انفیکشن ہو سکتی ہے۔ ادروائز زہر نہیں ہوتا، نہ اس میں زہر ہوتا ہے، اور نہ یہ اگر یہ آپ کہیں تو میں اس کو دی والا کٹوا کے سکن دکھاتا هغه ہوں کې صرف کہ یہ جراثیم اس دي میں بیکټیریا زہر دي چې ہے هغه کہ د نہیں وجه ہے، نه که دا یہ یو دیکھیں یہ اس نے بھی مجھے کاٹ سالن لیا دی چې دا ہے۔ اوس اس کے باریک وغورځېږي باریک چھوٹے هغه چھوٹے د وجه دانت نه ہیں، وہ تو وومیټنګ یعنې گدگدیاں الټي ہوتی ہیں، اور وغیره اس د میں نورې کچھ بھی ہوتا ہے۔ مسلې کېدلی شي نو صاحب دې یہ کې بتائیے زیات گا کہ یہ دیواروں کے ساتھ چلتے کیسے ہے، کیا صلاحیت اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ان کو دل میں پیدا کی ہے؟ اچھا، یہ اگر آپ دیکھیں نا، اس کے پاؤں کے نچلی سائڈ دیکھیں آپ، یہاں پہ نا چھوٹے چھوٹے سکشن پیڈز ہوتے ہیں، تو یہ جب اپنے اس کو پاؤں کو دیوار کے ساتھ ایسے پریس کرتی ہے تو ویکیوم بنتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور ایسی کوئی اس میں سائنس نہیں ہے۔ ویکیوم بنانے کے لیے اس میں سکشن پیڈز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ دیوار پہ بھی چل لیتی ہے اور سیلنگ کے اوپر بھی یہ چلتی ہے اور گرتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ماحول کے لیے کتنی فائدے مند ہے، گھروں کے اندر جو کیڑے مکوڑے یا مچھر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے؟ دیکھیں، قدرت نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اگر یہ اس کو کہتے ہی ہاؤس گیکو ہیں، کہ یعنی کہ جو گھروں میں پائی جاتی ہے، تو اس کو گھروں میں چھوڑنے کا قدرت کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ رات کے اندھیرے میں ہمارے کچن میں جو ہماری ڈھکی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، اس میں کون کون سے جانور، کون کون سے روڈنٹس ہیں، چوہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں، یا مچھر، یا جتنے بھی اس طرح تعفن پھیلانے والے یا بیماری پھیلانے والے ہیں، وہ کیڑے پتنگے پھر رہے ہوتے ہیں اور ہماری خوراک کے اوپر اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قدرت نے اس کو یہ رول دیا ہوا ہے کہ اس نے جتنے نقصان دہ کیڑے، پروانے، مچھر، مکھیاں ہیں، وہ کچن سے صفائی کرنی ہے ان کی۔
تو یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے نہ کہ نقصان دہ. سب آخری سوال یہ ہے کہ یہ اس کی عام طور پر دیکھتے ہیں کہ دم بڑی جلدی گر جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا اتنی نازک ہوتی ہے یا یہ خود کوئی ایسا ایکٹ کرتی ہے؟ جی اس کو سائنسی اصطلاح میں آٹوٹومی کہتے ہیں, یعنی کہ کوئی جانور اپنے جسم کا کوئی حصہ خود بخود توڑ لیتا ہے. اس کی یہ جو بنیاد ہے, یہ والی بیس ہے اس کی ٹیل کی, دم کی, جب یہ جانور اس کے پاس اور اپنے دفاع کا کوئی اور سلسلہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یہ یہاں سے ایسے کچھ مسلز ہوتے ہیں ان کو پریس کرتی ہے تو اس کی دم یہاں سے ٹوٹ کے علیحدہ ہو جاتی ہے اور ایسے ہلنا شروع کر دیتی ہے جیسے جو اس کا پریڈیٹر ہو یا اس کے اوپر جس نے اٹیک کیا ہو وہ اس کے دم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ اپنی دم کی کاسٹ کے اوپر خود نکل بھاگتی ہے. اور یہ جو ٹوٹی ہوئی دم ہوتی ہے اس کی وہ 2 ہفتے کے اندر اندر ریجنریٹ ہو کے اصلی سائز دوبارہ بن جاتی ہے. اب یہ دیکھیں اس میں یہ اینڈ کے اوپر آپ کو علیحدہ کلر نظر آ رہا ہے, یہ ریجنریٹ ہوئی ہے ٹیل اس کی, یعنی کہ یہاں سے ٹوٹ جاتی ہے اور نئے سرے سے 2 ہفتوں میں ریجنریٹ ہو جاتی ہے, دوبارہ نکل آتی ہے. اپنے لوگ اسے مارتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس کو زہریلا ہونے کی وجہ سے یا کوئی مذہبی وجہ بھی ہوتی ہے؟ میں نے بہت ساری باتیں سنی ہے کہ کچھ روایات ایسی کوٹ کی جاتی ہیں کہ چھپکلی کو جہاں دیکھو مار دو, یا اس نے یہ کیا ہے, اس نے وہ کیا ہے, لیکن میں نے بہت سارے علماء سے بھی کنسلٹ کیا ہے لیکن ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہمیں سامنے آئی کہ کوئی مستند کوئی روایت ہو. تو بہرحال یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, علماء اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, لیکن جو ہم نے دیکھا ہے, مجھے کو 25 سال سے زیادہ ہو گئی ان کے اوپر کام کرتے ہوئے, سانپوں پہ, چھپکلیوں پہ, تو پاکستان میں تو مجھے بہت ساری چھپکلیوں نے کاٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی, پر ان میں زہر نہیں ہوتا. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سن, ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ جو گھروں میں پائی جانے والی عام چھپکلیاں یہ بلکہ ماحول دوست ہوتی ہیں, آپ کی کچن میں موجود, دیواروں پہ موجود چھوٹے موٹے کیڑے جو اب ان کو یہ ہڑپ کر جاتی ہیں, جس سے آج کل ڈینگی مچھر پیدا ہے, ان مچھروں کو کھا جاتی ہیں, لہٰذا انہیں بلا وجہ جو ہے وہ مارنا نہیں چاہیے. آصف محمود, ایکسپریس نیوز, لاہور. نو د ویډیو تاسو وخت د دې کې ټول ضروري خبره دا وشوه چې کوم چپکلي دی مور د پښتو کې شلانډه دا بالکل زهرینه نه ده, چې هېڅ زهر نشته. 85 قسمونه دي پاکستان کې او په 85 قسمونو کې یو قسم داسې نشته چې هغه کې زهر وي. نو دا یو ډېر ضروري خبره وشوه. بله خبره دا ده چې دې ولې چې کوم سکین دی چمړه ده دې کې ضرور بکټریا جراثیم وي, ځکه چې هسې ګرځي راګرځي نو دا که یو سالن وغیره کې پرېمځي نو هغه د وجې نه تاسو ته وومیټینګ, الټي وغیره د موشن وغیره دا بیماري تاسو ته لګېدی شي. نو د ویډیو مخکې شیر کو نور یارانو